ایک جوہری تھا سنہرا، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے۔ خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اور اس جوہری نے بھی۔ اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھیں، سارا دیکھتا رہا۔ خیر دن چڑھ گیا، جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی، وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات کو؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا، وہ جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میں نے تو سارا ٹٹولا، یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج سے۔ اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا۔ صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل صحیح۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے؟ کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تھا تو میرے پاس ہی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور 3 دن ہو گئے مجھے، میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں، یہ رکھتے کہاں تھے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڈدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو، ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا، عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا، تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سیکھ جاتا۔ تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سربلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے۔ تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم
نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے۔ حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننا، دیکھیے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گناہ گار ہے، اور اس میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اگر کاروبار کرتا ہے تو بیع و شراء کے مسائل ہیں، اور کفر اسلام کی ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں، اور ضروریات دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں۔ لوگ کتنے طویل ڈپلومے کرتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہے۔ کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے، لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں، اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے، اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے، کتنے وکٹیں لی تھیں، کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں، کیسی کیلکولیشن ہے، اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن دلچسپی ہے نا، جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے۔ دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی۔ ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے۔ تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی۔ تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے، اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے۔ تو یہ شوق اگر پیدا ہو، شوق تو دیکھیے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے، کھیلوں کا پیدا ہو جائے، تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی۔ تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو، علم سیکھو، اپنی نسلوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناؤ، ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ، یہ عادی بن جائیں نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے، آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں، بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا۔ مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے۔ کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح
ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے، تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، فقیر نام تنا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ وہ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو، اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستہ ہی نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو، لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا؟ 1 کلو کھا لیتا ہوگا، 2 سیر کھا لیتا ہوگا، لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے، ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے، تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کثرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں زندگی کا، یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں، لیکن مقصد زندگی کا نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے۔ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چیونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی۔
خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے. اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چونٹی بھی ادا کرتی ہے. گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا. یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، اس کو امانت یوں ہی نہیں سونپی گئی. وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، چٹانوں پہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتی، آسمانوں پہ پیش کیا گیا آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں. زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتی. سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. فحملها الانسان، انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا. تو اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، خود قبول کی ہے، اس نے یہ مکلف ہے. باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے. یہ اپنے مقصد کو سمجھے، زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں. ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. پاگلوں کی طرح کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں، کبھی ادھر سر اٹھا کے چل پڑیں. اللہ سے راستہ مانگو. اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا. تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے. پیدل بھی چل نکلیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے، گاڑی اور جہاز پہ جائیں گے پھر بھی پہنچ جائیں گے. گاڑی والا جلدی پہنچ جائے گا، سائیکل اور پیدل والا ذرا تاخیر سے پہنچے گا. جو رک رک کے جاتا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس کو. جب منزل کا رخ سیدھا ہے تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا. اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا، تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی یہ مومن کی زندگی ہے. اور یہ روز اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے اضل و سبیلا کا کہا گیا، وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے. آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی. حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا. ادارۃ المصطفیٰ پاکستان آج سے 25 سال قبل اپنی جد و جہد کا آغاز کرتے ہوئے اپنے ایک متعین راستے پہ گامزن ہوا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اور اسی طے شدہ ہدف پر اپنے سفر کو جاری رکھا. اور حالات اور لوگوں کے رجحانات کو دیکھ کر کے اپنی منزل تبدیل نہیں کی، بلکہ قرآن و احادیث کی تعلیمات کے نتیجے میں جو اہداف متعین تھے اس پر اپنے سفر کو جاری رکھا. اور آج دنیا کے ایک ایک کونے میں الحمدللہ محبت کی یہ آواز پہنچ چکی ہے. اور 25 سال کے بعد ہم پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر مصطفی اجتماع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو 1 اپریل کو یہی مرکز مصطفیٰ میں مصطفی اجتماع منعقد ہوگا. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہم نہیں کر پائیں گے چونکہ اوپر والے ہالز وغیرہ بھی ہمیں مردوں کے لیے ان کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے خواتین سے ہم معذرت کر چکے ہیں. 1 اپریل کے اس مصطفی اجتماع میں بھرپور دعوت کا آغاز ہو چکا ہے. جمعۃ المبارک کے جملہ سامعین اور میرے ساتھ محبت کرنے والے تمام لوگوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ اس کے دعوتی عمل میں بھرپور شریک ہوں
اور وطن عزیز کے کونے کونے کے اندر مصطفی اجتماع کی ضروری تشہیر بھی کریں اور اس کے لیے قافلہ سازی بھی کریں اور منظم قافلے لے کر کے یہاں پہنچیں۔ ہم نے بہت زیادہ وقت اجتماع کے لیے نہیں رکھا، 10 بجے سے لے کر کے نماز عصر تک، اور نماز عصر بھی تاخیر کے ساتھ نہیں، جو اس کا وقت ہے اسی وقت پر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو نماز ظہر تک انشاءاللہ فروغ علم کانفرنس ہوگی، جس میں علماء اور طلباء کی دستار فضیلت ہوگی، اور ظہر کے بعد انشاءاللہ اصلاح امت کانفرنس ہوگی، جس میں مختلف موضوعات پر مبلغین گفتگو کریں گے، اور یہ عاجز بھی کچھ باتیں ضروری آپ کے سامنے رکھے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ اس دن اپنے سارے قافلوں کا رخ مرکز مصطفیٰ کی جانب رکھیں، اور ہر قافلہ ہر راستہ مرکز مصطفیٰ کی جانب ہوگا۔ عقیدتوں کا یہ سفر کر کے آپ منزل بمنزل یہاں پہنچیں گے، اور ہمارے دوست خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر ہوں گے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے ہم، جہد و عظمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظمت کے راہی، ہم جہد و عظمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا، اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا، امی میرا جوس پینتے بڑا دل کرتا ہے، لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا۔ اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے، لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے، دولت عثمان کی ترغیب دی گئی ہے۔ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا، اور رزق بھی حلال ہو، مشروع ہے۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا، تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے۔ دوسری نیت اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت۔ تیسری نیت معاشرے کے اپاہج، کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کی مدد کرنے کی نیت۔ ان 3 نیتوں سے حلال کمایا تو شریعت میں محمود ہے، اور سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن نیتیں یہ 3 ہوں اور رزق بھی حلال ہو۔ اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے، ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں، تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ اچھا، رزق بالکل حلال ہے، لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ایک یہ بھی آگئی، میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں، میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں، میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو، تو یہ مقاصد اگر آگے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا۔ بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں۔ 67 سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک
سیلاب تباہیاں مچاتا ہے. یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھی. سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں 50-50 فٹ گہرے جو ہیں وہ دریا ہیں, اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں. تو یہاں دریا زمین کے برابر کیوں ہیں؟ ان کو بھی گہرا ہونا چاہیے تھا, اور کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. وہ ماں جس نے پائی پائی جوڑ کے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے, لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے, جب پانی کا ریلا بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے. ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا. تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا تھا جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا, اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی, میری بڑی لاڈلی بیٹی تھی, بہت کچھ اس نے کہا, اور پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے, اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیاں. جب وہ ڈور ڈنگر جو 5-5 سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑھے باپ کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے, جب پانی میں بہ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں. سکھیے دیگل سکھیا سن کے اتنا خوش نہ ہوندا, دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر ہوندا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیا ہی جان سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو اربوں روپے پڑے ہیں اس سے جو ہے وہ بند باندھے جائیں, اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائے, اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو. آفتیں تو آتی ہیں, تمام ممالک میں آتی ہیں, لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے. یہ ہماری ناحکمتی کا نتیجہ ہے. پھر اشک شوئی کے لیے ہم جو ہے وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں.